گھر کے اندر کا ماحول یہ کتنا ضروری ہے، اچھا ہونا، نیک ماحول ہونا۔ نبی پاک کی حدیث ہے سلامت الرجل فی الفتنہ ان یلزم بیتہ، فرمایا فتنوں میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نجات کیسے ہوگی جب فتنوں کا دور آ جائے گا، قیامت کے قریب فتنوں کا دور ہوگا؟ تو نبی پاک نے ایک فارمولہ دیا، آقا نے فرمایا جب فتنے پھیل جائیں تو 3 کام کرنا، ٹھیک ہے؟ اپنی زبان کو اپنے قابو میں، تمہارا گھر تمہیں کافی ہو، زیادہ باہر نہ نکلو، گھر کے اندر وقت گزارو۔ پھر فرمایا اپنی خطاؤں پر آنسو، فتنوں کا دور ہو اپنی زبان قابو میں رکھ، اپنے گناہوں پر رو رو کر معافی مانگتے رہیں اور اپنے گھر میں رہے۔ اچھا یہ تو حدیث پاک ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے معاشرے کے لحاظ سے یہ حدیث اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی، کیونکہ آج کئی لوگوں کے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ بندہ باہر رہے تو شاید فتنوں سے بچا رہے، گھر کے اندر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، امن و سکون نہیں ہے، گھر میں پہنچتے ہی دروازہ بند کر کے انسان وہ گناہ کر رہا ہے کہ جو باہر نہیں کرتا، باہر پورا دن بعض اوقات کام کاج میں بیزی ہے تو ان گناہوں کا موقع نہیں مل رہا، مگر گھر کے اندر جا کر جب اپنے روم میں ہے تو اب جناب اس کو وہ کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ نبی پاک تو فرما رہے فتنوں کے دور میں گھر کو لازم پکڑ لو، مگر کیا گھر ایسا بنایا ہم نے کہ جو فتنوں سے محفوظ ہو؟ کئی گھر ایسے ہیں جہاں غیبتوں کا در بازار ہے، کئی ایسے ہیں جہاں ماں باپ کے ساتھ بچوں کی بدتمیزیاں ہیں، کئی ایسے ہیں جہاں بھائی بہن ایک دوسرے کے خلاف بیٹھے ہیں۔ گھر کے اندر جاتے ہی جناب فیملی کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہاں ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں۔ گھر تو فتنوں سے بچنے کی جگہ تھی، گھر تو سکون کی جگہ تھی، گھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ گھر میں جائے تو بندہ سوچے میں رحمت والی جگہ پر آ گیا ہوں، مگر کیا ہم نے اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو ایسا بنایا کرتے تھے، غزل شرکت کرتے تو آپ کی پنڈلی سے نکالا نہیں جا سکتا۔ آپ کے صاحبزادہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا آپ ایسے اس زمانے میں تو بے ہوشی میں تھا، سن کرنے والا یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی، زخم لگ جائے آپریشن ہو جاتا ہے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس زمانے میں تو وداؤٹ آپ سوچیں کہ کسی جگہ کو سن کیے بغیر نکالنا ہے، یہ جناب کوئی آپریشن کرنا ہے تو کتنا تکلیف کا باعث ہوگا۔ کہ صاحبزادے نواسے رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرے نماز پڑھنے کی یاد میں بالکل محو ہو جائے، آپ کا جسم نرم ہو جائے، اللہ کی یاد میں جب ہوتے ہیں ملائم ہو جائے گا، پھر نکال لیا۔ اور ایسا ہی ہوا، امام مولا نماز شروع، جو طبیب تھے ڈاکٹرز تھے وہ قریب آئے، نماز کی حالت میں کالا وہ تیر جو نکلتا ہی نہیں تھا، مولا علی کو پتہ نہیں چلا، آپ نے پوری نماز ادا کی، ایسی اللہ کی یاد میں گم ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ جب نماز پڑھ کے فائد نے کہا کہ نماز دہرا آپ کی نکل رہا ہے، آپ نے حیرانی سے کہا یہ کب ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نماز کے دوران اللہ والے ایسے نماز، ہماری نماز پڑھیں تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، کبھی ٹیسٹ کیا کرے اپنا۔ امام صاحب سلام پھیرے نا، شاید آج ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں تو اب یاد کر لیں گے، ورنہ جب بھی نماز سے فارغ ہو اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ نماز میں پڑھا سورت کون سی پڑھی تھی، سلام پھیرتے ہی یاد نہیں ہوتا، بات کی تو بات کی بات ہے۔ یہ ہمارا دماغ کہیں اور ہو۔ اللہ مولا علی شیر خدا کے صدقے ہمیں توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی دعوت، اب دیکھیں دعوت ہم بھی کرتے ہیں مگر یہ کیسی دعوت تھی کہ اپنے گھر بلایا اور پیارے آقا علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگے اور قدم مبارک کاؤنٹ کرنے لگے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ تو کہا حضور میری تمنا یہ ہے کہ آج آپ نے میرے گھر کرم فرمایا ہے، جتنے قدم آپ میرے گھر کی طرف اٹھائیں میں اتنے غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروں، یہی کچھ شکرانے میں اللہ نے بڑا مال دیا تھا، ایسے ہی کیا آپ نے شاندار دعوت بھی کی اور اتنے ہی غلام آزاد کیے۔ کمپٹیشن صحابہ میں کتنا پیارا تھا، مولا علی شیر خدا بھی انوائٹڈ تھے، آپ گھر آئے تو چہرہ تھوڑا سا افسردہ تھا، بی بی فاطمہ نے پوچھا اے میرے سرتاج آپ کچھ افسردہ لگ رہے ہیں؟ کہتے آج میرے بھائی عثمان غنی نے نبی پاک کی دعوت کی، بڑی شاندار دعوت کی اور پیارے آقا کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا، کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو ہم بھی اپنے آقا کی ایسی دعوت کرتے۔ آپ سوچے پیسہ ہوتا تو کرنا کیا، اپنے نبی پاک پر قربان کرنا تھا، یہ کیسا کمپٹیشن تھا۔ خاتون جنت تو خاتون جنت ہے، تو کہتے ہیں آپ گھبرائیں نا، آپ نبی پاک کی دعوت کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، ہم بھی ویسا اس سے اچھا انتظام کریں۔ اچھا مولا علی کو گھر کے معاملات معلوم ہے کہ گھر میں کھانے پینے کے معاملات پورے نہیں ہیں، یعنی دیکھیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ گھرانہ کیسا تھا، کہ سادگی کیسی، فقر و فاقہ کیسا۔ بہرحال وہ جانتے تھے یہ خاتون جنت ہے، انہوں نے کہا تو ہو جائے گا۔ آپ گئے اور نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور آپ میرے گھر بھی تشریف لائیں۔ نبی پاک تشریف لائے تو بی بی فاطمہ خاتون جنت نے جب دسترخوان بچھایا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، آپ نے خالی ہنڈیا جو ہے وہ چولہے پہ لگائی اور اللہ سے دعا کی اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب کی دعوت کی ہے، اللہ آج میری عزت رکھ۔ جنتی کھانوں سے ان ہنڈیا کو بھر دیا گیا۔ صحابہ کرام کو جب دعوت دی گئی تو ہر صحابی حیران ہے کہ خوشبو کیسی ہے، یہ لذت کیسی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام تناول فرماتے ہوئے مسکرا رہے ہیں، فرماتے تم جانتے ہو کھانا کہاں سے آیا؟ نبی پاک تو جانتے تھے، فرمایا جنت سے تمہارے لیے کھانا آیا۔ تو حضرت عثمان غنی کے دسترخوان کے مقابلے میں
اب جنتی دسترخوان لگ گیا، دعوت پوری ہو گئی، تو اب وقت آیا وہ غلام آزاد کرنے والا معاملہ، ظاہر اس کے لیے بھی بڑا مال چاہیے. تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ پھر سجدے میں گر گئی کہ یا اللہ تو نے کھانے میں تو میری عزت رکھ لی ہے، اب میری تمنا یہ ہے کہ نبی پاک نے جو میرے گھر آتے ہوئے جتنے قدم اٹھائے ہیں اتنے نبی پاک کے گناہگار امتیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیں. اب یہاں بھی خاندان رسالت کی اس امت سے پیار دیکھیں. جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کریم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی ہے، جتنے قدم آپ نے مولا علی اور بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف اٹھائے اللہ نے ہر قدم کے بدلے 1,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. تو اب یہاں بھی یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک تو پیار نبی پاک سے، پھر دوسرا امت سے کتنا پیار. بی بی فاطمہ مانگ کیا رہی ہیں؟ ہماری رہائی، اور اللہ نے کیسی شفقت کرم نوازی فرمائی کہ ہر قدم پر 1,000 غلام آزاد. تو اللہ کریم اس مبارک خاندان پر، نبی پاک کے اہل بیت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، جو ہم سے بھی بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک کے امتی ہونے کی حیثیت سے، اور ہمیں بھی ان سے والہانہ پیار. الفاظ تو وہ تاثیر دکھی دلوں پر مرہم کا کام، سخی کا چین بھی. ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو انسان کو کئی دنوں تک کے دلوں کو چیر کے رکھ سکتے ہیں. اور کہتے ہیں نا تلوار کا وار جو ہے وہ تو اس کی علاج ہو سکتا ہے، مگر زبان کا وار بعض اوقات ایسا زخم لگاتا ہے کہ برسوں میں بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. اور یہاں یہ بھی سوچنا ہے کہ باقی اعضاء کے کوئی پہرے دار نہیں ہے، زبان کے 32 دانتوں کے پیچھے زبان ہے، مگر جب یہ چلتی ہے تو 32 پہرے داروں کو تو چھوڑ کر بھی، ان کو توڑ کر بھی وہ کام کر جاتی ہے کہ بعض اوقات گھر ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان برباد ہو جاتا ہے. بڑا پیارا جملہ امیر علیہ سنت نے سنا کہ آپ کئی بار بول کر پچھتائے ہوں گے، خاموش رہ کر شاید آپ یار میں نہ کہا ہوتا تو اچھا تھا، یہ ایسا کیوں کہہ دیا، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا، فلاں کو برا لگ گیا. تو اگر پہلے ہی سوچ لیا جائے کہ میں کیا بولنے جاؤں، جیسے آپ نے فرمایا ایکچولی یہی وہ چیزیں ہیں جو پہلے تو کار ابے تبے، اور ایک وقت آتا ہے پھر بدتمیزی پر انسان اتر آتا ہے، پھر اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، اس کو لگ رہا ہوتا میں نارمل بات کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کی زندگی میں سلینگ ورڈز جو ہیں وہ نارملائز ہیں، یہ تو نارمل سی بات ہے، لیکن وہ کسی مہذب محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایک جملہ باقی سب کو چونکا دیتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. میں کچھ الفاظ، بہت خوبصورت تحریر ماشاءاللہ میں عطا کی گئی تو میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ بہترین الفاظ کا جو چناؤ ہے فرق کتنا زبردست ہو جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو جملے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ٹیمپریچر کو کم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سختی سے نرمی میں بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، ماحول کو خوشگوار بناتے ہوئے نظر آئیں گے. ناظرین ذرا غور سے سنیے گا. کھا لو اس کی جگہ کھا لیجیے، میرا فیصلہ یہ ہے اس کی جگہ میری رائے یہ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا اس کی جگہ میں یہ عرض کر رہا تھا، مجھے تم سے کام ہے اس کی جگہ مجھے آپ سے کام ہے. آپ کو یا پھر آپ کو تھوڑی سی زحمت دینی ہے. اندھے اگر کوئی ہے بھی تو اس کو نابینا بھی تو کہا جا سکتا ہے. بوڑھے کی جگہ بزرگ کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. فلاں مر گیا اس کی جگہ فلاں کا انتقال ہو گیا. کیوں آئے ہو کی جگہ کیسے تشریف آوری ہوئی، کیسے تشریف لائے. وہ بڑا بندہ مصیبت میں پڑ گیا اس کی جگہ آزمائش آ گئی، آزمائش پہ گرفتار ہو گیا. آپ غلط کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یا آپ غلط بول رہے ہیں، اس کی جگہ میری ناقص رائے ہے کہ یہ بات کی بجائے اس طرح ہے. آپ نے بات تو پہنچا دی نا، پہلے یہ غور کر لیں کہ ہم بات پہنچاتے ہوئے، بات کرتے ہوئے سامنے والے کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سامنے والے کو اپنی بات اچھے انداز میں پہنچانا چاہ رہے ہیں. اس طرح شوگر کوٹڈ کر کے بھی تو بات کی جا سکتی ہے نا. اچھا آپ میری بات سمجھے نہیں ہیں، یہ بھی جملہ ہے اور لوگ نارملی کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی. اس کی وجہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ شاید میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں پایا. لک ایٹ دا وے ٹرانسفر، آپ کی بات پوری ہو رہی ہے لیکن کتنے اچھے پیرائے ہو رہی ہے. تو اللہ اکبر، اگر یہ آپ کرنا شروع کر دیں گے نا اور اس پہ غور کرتے جائیں، اور الحمدللہ آج کے دور میں جب دعوت اسلامی کو دیکھتے ہیں، پھر خاص طور پہ امیر اہل سنت کا الفاظ کو چناؤ دیکھتے ہیں، تو شاید وہ تو کسی ڈکشنری میں بھی نہیں ملے. وہ ایسے الفاظ ہیں اور اس کی ایسی مثالیں ہیں، خاص طور پہ جب ادب کے مقام کے بارے میں آپ ذکر فرماتے ہیں، اور پھر تو وہ الفاظ کا وہ چناؤ ہے کہ جو بندہ کہیں سے بھی نہیں ڈھونڈ سکتا.